کر ویسے میں یہی رہا. شکریہ. ہمارا یہ جو بک کلب ہے اس میں زیادہ کتابیں جو ابھی تک آتی رہی ہیں جو زیادہ پذیرائی کے پاس سکیں وہ لٹریچر اردو یا انگلش کے حوالے سے کہانی کی بنت ہے اور اس کے اندر چیزیں چل رہی ہیں آسانی سے سمجھ بھی آتی ہیں اور کتاب کا شوق بھی پیدا ہو. لیکن ایک عرصے سے جو ہمارے بک کلب کو آرگنائز کرنے والے دوست ہیں وہ اس سوچ میں رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ زیادہ لٹریچر کے لوگ آ رہے ہیں تو جو سائنس ہے اس کو کسی طریقے سے ان تک منتقل کیا جائے. اب یہ ایک مشکل مرحلہ تھا. کچھ پہلے بھی دوستوں نے کوشش کی اور بڑی اچھی کوشش کی. تو میرے حصے میں جو کتاب آئی وہ ایسٹرو فزکس اسٹرانومی اسپیس سائنس کے حوالے سے. اچھا یہ سائنس وہ سائنس ہے جو ہر ایک شخص چاہے وہ کسی بھی مطلب ایک اس کا تعلق جو ہے وہ فروٹ بیچنے والا ہے کسی منڈی میں کام کرنے والا ہے یہاں آپ اردو پڑھتے ہیں تب بھی یا انسان نے جو پہل جو علم جس کے متعلق علم کے متعلق سوچنا شروع کیا ہوگا وہ ایسٹرو فزکس چاند ستاروں کو دیکھ کے اور اسی سے ہماری بہت سی چیزیں ڈیولپ ہوئی. ہمارا کیلنڈر اسی سے بنے ہمارے روز و شب کا جو حساب لگاتے ہیں باقی معاملات دیکھتے ہیں. ہاں اس سے پھر بلکہ اتنا پاپولر ہو گیا کہ بہت سی ایسی چیزیں نکل آئیں جس میں وہ پامسٹری اور یہ اس حوالے سے ایسٹرولوجی اور قسمت کے حال بھی بتائے جانے لگے اور وغیرہ وغیرہ. اس لیے اس کو سمجھنا سائنس باقی سائنسز سے شاید آسان ہے کیونکہ یہ ہمارے سب کے اندر کسی نہ کسی حد تک موجود ہے اور اس کی چیزیں ہیں بھی بڑی اہم. میں ایک آدھ مثال دے دیتا ہوں اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اب یہ جو ایسٹرو فزکس میں جس میں چاند ستاروں کا جو حقیقی علم ہے یا حقیقی علم کم از کم وہ جو ہم جانتے ہیں اس میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ وہ ہمیں یہ پتہ دیتا ہے کہ نیچر کا قدرت کا جس نے ہمیں بھی بنایا اور باقی چیزوں کو بھی اس کے سوچنے کا انداز کیا ہے. اور یہ جو انداز ہے یہ بالکل وہی ہے جس طرح ہم ہیومن بیہیو کرتے ہیں اسی طریقے سے یہ جو باقی چیزیں تخلیق کی گئیں یہ بھی ایسی ہیں. مثلا جو ستاروں کا بننا ہے سٹارز بنتے ہیں ان کی لائف گزرتی ہے اور الٹیمیٹلی ان کی ڈیتھ بھی سارا سلسلہ. اگر میں اس کو کچھ ایکسپلین کروں آپ کے سامنے تو یہ جو ستارہ جس مٹیریل سے بنتا ہے وہ وہاں بہت عرصے سے موجود ہوتا ہے. اب اگر آپ اس کو انسان کی کریشن اور اس کی لائف سٹائل سے ساتھ ساتھ کو ریلیٹ کر سکیں وہ وہاں موجود ہوتا ہے اور ایک عرصہ دراز سے وہاں موجود ہوتا ہے. پھر کوئی ٹریگرنگ ایجنٹ آتا ہے جو اس کو ٹریگر کرتا ہے اور اس سے ایک ستارے کی ایوولوشن سٹارٹ ہوتی ہے جس سے الٹیمیٹلی وہ جو مٹیریل تھا وہ ایکیومولیٹ ایک جگہ اکٹھے ہونا شروع کر دیتا ہے. اکٹھا ہوتا ہے پھر اس کے وہ ڈفرنٹ مراحل آتے ہیں. جس طرح ہمارے ہاں وہ انسانوں میں تو جو زندگی گزارنے کا یہ ہے نا کہ وہ اس نے سانس لیا اس نے کوئی ترقیاں کی کوئی علم سیکھا تو ستاروں کی زندگی تھوڑی سی مختلف ہے. ان کے جو زندگی گزارنے کا اسلوب ہے وہ انرجی پروڈیوس کرنا ہے. جس طرح شہد کی مکھی کا شہد پیدا کرنا یہی اس کی زندگی کا مقصد ہے. انرجی پروڈیوس کرنا جب وہ انرجی پروڈیوس کرنے لگتے ہیں جس طرح ہم سن کو دیکھتے ہیں وہ لائٹ دے رہا ہے حرارت دے رہا ہے اسی سے ہمارا سارا یہ نظام زندگی چلتا ہے. تو یہ الٹیمیٹلی اس کا گول ہے. یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ اس کی زندگی شروع ہو گئی. اس سے جس طرح بچپن میں انسان جو ہے وہ گرتا سنبھلتا چلنا سیکھتا ہے پھر اس کے ایک ایج آتی ہے جب اس کو جو علم ہے وہ نامکمل سا ہوتا ہے. نامکمل تو خیر ہمیشہ رہتا ہے. اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب میں کیا ڈیسیجن لوں کنفیوژن والی. تو اسی طریقے سے اسٹارز بھی ایک ایسی سٹیج پہ پہنچتے ہیں جب ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ انرجی کتنی پروڈیوس کریں کہ وہ اسٹیبل رہ سکے. یہ ٹگ آف وار ایک چلتی ہے ایک رسا کشی کا سلسلہ چلتا ہے. گریوٹی کشش ثقل ایک طرف اور جو انرجی پروڈیوس ہوتی ہے وہ کسی بلاس کی طرح بوم کی طرح اس کو پھیلا دینا چاہتی ہے اس کو اس کے آپے سے باہر کر دینا چاہتی ہے. اور گریوٹی جو ہے وہ اس کی سول کو کسی جگہ اینکر کر دینا چاہتی ہے اس کو کنفائنڈ رکھنا چاہتی ہے.
وہ بڑا اس کو ٹیٹوری اسٹیج بولتے ہیں. وہ بڑا عرصہ بڑا بچپن اپنا اس ابہام میں گزارتا ہے کہ اس کو سیٹل کہاں ہو. کبھی وہ انرجی زیادہ پھٹ پڑتا ہے, کبھی وہ حد سے زیادہ وہ ڈپریشن میں چلے جاتا ہے. خیر وہ جب بیلنس کر لیتا ہے تو پھر ہم یوں سمجھ لیجیے کہ اس کی وہ جوانی والا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو گیا, اس کی اسٹیبلٹی شروع ہو گئی. وہ اپنی لائف گزارتا ہے جس مقصد کے لیے آیا تھا, اس نے انرجی پروڈیوس کی. اب انرجی پروڈیوس کرنے کے بھی مختلف سٹارز کے مختلف مزاج ہیں. بعض ایسے ہیں بڑے اگریسو, وہ بہت سی لائٹ امٹ کر دینا چاہتے ہیں راتوں رات, اور وہ اتنی ہیٹ پیدا کر دینا چاہتے ہیں کہ ان کے ارد گرد کوئی بھی نہ رہ سکے. یہ کریکٹرز آپ کو. اور بعض ایسے ہیں جو بڑے دھیمے مزاج سے چلتے رہتے ہیں. بعض ایسے ہیں جو کہ انرجی پروڈیوس ہی نہیں کر پاتے, جن کو ہم ڈوارف کہتے ہیں, فیلڈ سٹار بھی بولتے ہیں. جس طرح ہمارا جوپیٹر, مریخ جو ہے وہ بھی اس کی مثال, فیلڈ سٹار کی مثال ہے. اس کے پاس انگریڈینٹ سارے پورے ہیں, لیکن وہ جو بنیادی جو اگنیشن تھی, وہ اگنائٹ کرنے کی جو ایبلٹی تھی اس کے پاس نہیں ہے. وہ آگ نہیں جلا سکا اور وہ سورج کی طرح روشنی نہیں دیتا. اب وہ جو اگریسو تھے, جنہوں نے اب جب انہوں نے یہ روشنی دینی ہے اور حرارت دینی ہے, تو انہوں نے اپنا آپ جو فیول ہے وہ یوز کرنا ہے. اور عام طور پہ جو سائز میں بڑے ہوتے ہیں, جو جائنٹس ہوتے ہیں, اور یہ جائنٹ کا ورڈ بھی ہم اس کے لیے استعمال کرتے ہیں ان سٹارز کے لیے, جو جائنٹس ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی وہ اگریسو ہوتے ہیں اور اپنی انرجی کو جلدی کنزیوم کرتے ہیں, اور پھر ان کا جو لائف سپین ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ان کمپیریزن وہ جو چھوٹے تھے, جو اسٹیبل فیز میں رہے اور انہوں نے انرجی اپنی آہستہ سے کنزیوم کی, راتوں رات سب بدلنے کی کوشش نہیں کی, آہستہ آہستہ چوٹ لگاتے رہے اور روشنی بانٹتے رہے اور حرارت بانٹتے رہے, ان کی لائف سپین لمبا ہوتا ہے. تو ان جنرل جو بڑے سائز کے زیادہ مٹیریل والے سٹارز ہیں ان کی لائف چھوٹی, اور جو کم والے ہیں ان کی لائف کم ہوتی ہے. ان کو ہیومن رویوں سے اگر ان کو کوریلیٹ کر سکیں تو وہ ہمارے وہ دوست جو راتوں رات تبدیلی کی خواہش رکھتے ہیں, وہ بیچارے اس ٹینشن میں, اس پریشانی میں عام طور پہ زیادہ عمر نہیں پا پاتے. اس طرح یہ کہانی اور اس طرح کی اور بہت سی کہانیاں, اسٹرانومی, فزکس, کوسمولوجی, ڈفرینٹ درجے ہیں اس کے, وہ یہاں پڑھی ہوئی ہیں. لیکن بات یہ تھی کہ یہ جب آپ تک منتقل کی جانی ہے, تو اب یہ جتنی باتیں تو سادہ سی بات کی میں نے, لیکن جب یہ منتقل کی جانی ہے آپ تک, تو ایسا کیا انداز ہو کہ آپ سمجھ بھی لیں اس کو, کیونکہ یہ سائنٹیفک نالج سائنس سے کریٹ ہوا ہے. بہت سی لمبی لمبی ایکویشنز, اس طرح کی ایکویشنز جو بہت ساری مجھے سمجھ میں بھی نہیں آتی, اور جیسے وہ آتی ہیں تو وہ جو ایک فلو ہم سمجھ رہے تھے, یہ یوں فرق سمجھیے کہ جب آپ باغیچے میں گئے ہیں تو باغیچوں میں آپ جو مختلف پھول ہیں ان کے رنگ انجوائے کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کی خوشبو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, وہاں پہ جو ہوا چل رہی ہے آپ وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں, نہ کہ اس سوچ میں پڑ جائیں کہ کون سی کیمیکل کمپوزیشن کے ساتھ کون سا رنگ بنا ہوا ہے, یا کون سی کیمیکل کمپوزیشن ہوگی جس نے یہ فلاں قسم کی خوشبو پیدا کی. تو اس کو سادہ رکھنے کے لیے ہماری کوشش تھی کہ آپ تک ایسی کوئی چیز پہنچائے. اس اسٹرانومی کے چھوٹے سے بیک گراؤنڈ, اس کی امپورٹنس سے. ہاں, اسی طرح ابھی یہاں آنے سے پہلے ڈاکٹر خواجہ ذکیہ صاحب سے بات ہو رہی تھی, تو وہ بھی انٹرسٹ رکھتے ہیں اس میں. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی, کہتے ہیں وہ اس میں اس لیے انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ وہ شاعری کو زیادہ بہتر سمجھ سکیں, وہ اس لیے سمجھنا چاہتے ہیں. اسی طریقے سے کچھ مجھے وہ یاد پڑتا ہے کہ وہ جو اشفاق صاحب کا ڈرامہ تھا وہ منچلے کا سودا, اس کے اندر وہ ایک جگہ ایک ڈائلاگ اصل میں زین صاحب آئے ہیں اور جی سر, میں بھی ان کے احترام میں رکا ہوں. تو وہ وہاں پر ایک وہ مکالمہ چلتا ہے دو کریکٹرز کے درمیان, جس میں وہ خدا سے محبت کی وجہ سے وہ بات چلتی ہے کہ ویو پارٹیکل ڈویلٹی, کہ کوئی ایسا اسٹیج آتی ہے جب جو ویو ہے, انرجی ہے, وہ انرجی نہیں رہتی, اور جو میس ہے
مادہ ہے وہ مادہ نہیں رہتا، وہ آپس میں ایک دوسرے کے طور پہ جانے جا سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ ویل نون ایکویشن E=mc²، اسی کنورژن کا وہ ایک باعث بنتی، بلکہ E=mc² تو اب زیادہ میرا خیال ہے لٹریچر کی ٹرم بن گئی ہے، سائنس کی تو تھی ہی۔ اب یہ جو تھا، یہ جو سٹائل ہے سوچنے کا، یہ ہم آپ دوستوں میں ان کے تک پہنچانا چاہتے تھے، اس لیے تو یہ کتاب کا چناؤ کیا گیا۔ اب اس کتاب کے رائٹر پہ میں تھوڑا سا بات کر لوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کتاب کیوں آج یہاں پہ آپ کو ریفر کی جا رہی ہے۔ نیل ڈی گریس ٹائسن اس کتاب کے جو رائٹر ہیں، انہوں نے اپنی زندگی کا جو سفر ہے وہ شروع کیا ایک ایسٹرو فزسٹ کے طور پہ، جس میں انہوں نے ظاہر ہے میتھمیٹکس پڑھتے ہوں گے اور کچھ اس طرح کی ریسرچ کرتے ہوں گے لیبورٹری میں، اور کچھ اس طرح کی باقی معاملات کرتے ہوں گے، لیکن ساتھ پھر کچھ عرصے بعد ان کو ایک پلانیٹوریم جو تھا، اب پلانیٹوریم وہ ایک جہاں پہ عام پبلک نے آنا ہے، وہاں پہ آپ کو وہ سائنٹسٹ چاہیے جو عام آدمی کو سمجھا سکیں، وہ سائنٹیفک ٹرمز میں بات نہ کریں، وہ ہماری عام لائف میں سے ایگزامپلس دے کے جو کمپلیکس پروسیسز ہیں ان کو کلیئر کر سکیں۔ وہاں ڈیپیوٹ ہوئے اور وہاں ایسے فٹنگ ہوئے کہ بہت جلد اس پلانیٹوریم کے ڈائریکٹر بھی ہو گئے، پھر ساتھ ہی انہوں نے میڈیا ٹاکس میں بھی حصہ لینا شروع کر دیا، پھر بہت سی جو تھے پروگرام تھے، پہلے ریڈیو پر بھی اور پھر اس کے بعد ٹی وی پر بھی، ان کو یہ جو ہے نا ان کے جو ہوسٹ تھے اس کے طور پہ کام کرنے لگے، اور انٹرسٹنگ اب یہ وہ سارے پروگرام جو تھے یہ عام پبلک کے لیے ڈلیور کیے جا رہے تھے۔ اب ان کی بھی ساتھ ساتھ تو اس کی بھی پریکٹس چل رہی ہے کہ عام پبلک کو بات سمجھانی کیسے، بلکہ پھر جو ان کے ٹی وی شوز بعد میں ہوئے وہاں پہ یہ اسٹار کاسٹ کے نام سے، اس میں بات کرتے ہوئے یہ ایسٹرو فزکس کی بات کرتے ہوئے ان کے ساتھ کامیڈین بیٹھا کرتے تھے، تو وہ جو کامیڈین وہ ساتھ میں کوئی نہ کوئی چٹکلا اس کا دے کے اس طریقے سے، اور پھر کرتے کرتے اس ٹریننگ اس سارے پروسیس کے بعد اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ رائٹر اور یہ کتاب چنی گئی، اس کا کیا مطلب ہے آپ کے لیے۔ یہ سائنٹسٹ کے لیے نہیں لکھی گئی، نہ یہ یہاں پہ سائنٹسٹ کے لیے چنی گئی، یہ عام فہم زبان استعمال کرتے ہوئے اور عام آپ کو جو روزمرہ کی زندگی سے مثالیں دیتے ہوئے، یا اسے سمجھانے کا طریقہ، جیسے اس کی جو کتاب ہے، اس کتاب کے اس کا کیسا ہینڈی سائز ہے، جیسے سائنس کی کوئی جو ہے نا وہ ناول ہے، اور آپ اس کو وہ ایک گو میں 3-4 گھنٹے میں پڑھ سکتے ہیں، بلکہ اس کی میں نے دیکھا کہ یوٹیوب پہ اس کے اپنے آواز کے اندر بھی اس نے پڑھی ہوئی اور اس کو بھی آپ سنیں تو بڑا مزہ آتا ہے، وہ جس طرح وہ شاید خود اپنا کلام پڑھ رہا ہو، اس طرح کی صورتحال سے بنتی ہے۔ اب یہ کتاب جو ہے، اس کتاب میں ایسٹرو فزکس فار پیپل ان اے ہری، اس کے چیپٹرز میں جس طرح آپ ناول بعضوں کا چیپٹرز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، کل 12 چیپٹر ہیں، میں صرف اس کا جو انٹروڈکشن ہے ہلکا اور پھر اگر مجھے کوئی بات اس کی یاد آ جاتی ہے تو پھر میں آپ تک وہ پہنچا دوں۔ جس طرح پہلا جو چیپٹر ہے اس کا، دی گریٹسٹ اسٹوری ایور ٹولڈ، یہ آپ میں سے اگر کسی نے وہ یقیناً بہت سے لوگوں نے پڑھ نہیں رکھی تو سنا ہوگا، وہ دی بریف ہسٹری آف ٹائم، جس طریقے سے وہ بتاتا ہے کہ ٹائم کیسے چلتا ہے۔ جب یونیورس بنی ہوگی 14 بلین ایئرس بیک، تو ٹائم کیسے ایوالو کیا، کس طرح سے کب کون سی فورسز جنریٹ ہوئی، کب کون سے پارٹیکلز بنے، اور ایوولوشن کس طرح سے ہوئی۔ یہ اس چیپٹر میں اسی سٹوری کو دوبارہ ریپیٹ کرتا ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جب یہ مختلف پارٹیکلز کو انٹروڈیوس کروا رہا ہے آپ کے، تو ان پارٹیکلز کو یہ سائنٹیفک پارٹیکلز کے طور پہ انٹروڈیوس نہیں کرواتا، وہ آپ کے کسی ڈرامے کے کریکٹرز کے طور پہ انٹروڈیوس کرواتا ہے۔ مثال کے طور پر پارٹیکل اینٹی پارٹیکل، یونیورس اسی طرح سے بنتی ہے، پارٹیکل بنا اس کا اینٹی پارٹیکل بنا، تو یہ پارٹیکل اینٹی پارٹیکل کے لیے ورڈ یوز کرتا ہے ڈانسنگ پارٹنرز۔ اسی طریقے سے ان کو کریکٹرز میں ڈھالتے ہوئے اور ان کو کریکٹر سمجھتے ہوئے
जैसे एक तरह इसके आगे चल के एक चैप्टर है, लेट द लाइट, लेट देयर बी लाइट, ये इसका गालिबन चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 3। अभी ये लाइट है, ये लाइट फोटोन चलती है, फोटोन और पैकेट्स ऑफ एनर्जी है जो लेके चलते हैं इसको। उसके मुतालिक मुझे इसका एक याद आ गई बात, उसको लिखता है कि जब ये हमारे पास जो अल्टीमेटली सोर्स है इंफॉर्मेशन का, वो ये फोटोन्स है। जब यूनिवर्स बनी उस वक्त क्या हालात होंगे, उस वक्त के बने हुए फोटोन्स जो हैं अगर हम हासिल कर लें और उनको एक्सपेरिमेंटली जब जज करते हैं, वो फोटोन्स जो होते हैं ना, ये एनर्जी, मिसाल के तौर पे जो हम डिफरेंट कलर के यहाँ कपड़े पहन के बैठे हुए हैं और हमें पता लग रहा है कि ये डिफरेंट कलर के हैं, तो वो ये फोटोन्स जो हैं ये मुख्तलिफ हैं, ये इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। और ये हमारी सारी इंफॉर्मेशन जो है ये एक बड़े छोटे से पार्ट जो फोटोन्स की एक टाइप कह लें, जिसे हम विजिबल लाइट कहते हैं, जो हमारे यहाँ देख सकती है। इसके अलावा और एक बहुत बड़ी, कई गुना बड़ी इससे दुनिया है फोटोन्स की। फोटोन्स जो है वो इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं। तो फोटोन्स जो है वो लाइट जो है उसको, जब ये यूनिवर्स बनी वो कहता है कि जो फोटोन्स बनते थे जिनके पास इंफॉर्मेशन होनी थी, जिससे खोज लगाई जा सकती थी, उनको इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लेते थे। वो इस तरह से कहानी बुनत उसकी ऐसी है कि बड़ा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट था फोटोन के लिए, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो पायरेट्स की तरह फिरते रहते थे, जहां फोटोन नजर आता था उसको कैप्चर कर लेते थे। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता यूनिवर्स फैलती गई, कूलिंग हुई, और कूलिंग के होने से क्या हुआ कि उन इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पीड थी, एनर्जी कम हुई, और बहरहाल उनकी जो प्रोटॉन्स थे उन्होंने उनको कैप्चर करना शुरू कर दिया। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को वो मेल फीमेल की तरह लेता है, वो यूं उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है क्योंकि उनकी शादियां होने लग गई और उनके यहाँ और बखेरे पड़ गए। जो आपके पास इलेक्ट्रॉन था उसके पास उसको मौका मिल गया कि अब वो आज़ादी से मूव कर सकता है। फिर उसके बाद इसने मूव करना शुरू किया, और कॉस्मिक बैकग्राउंड एक लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं कि ये कॉस्मिक बैकग्राउंड तब से बना। और खैर फिर वो फोटोन भी वक्त के साथ साथ कमज़ोर होता गया, उसकी जो नेचर थी वो बदलता गया, वो बुढ़ापे में दाखिल हुआ, तो फिर उसकी भी अब वेवलेंथ बदल चुकी, उसकी एनर्जी बदल चुकी। तो अब वो हमें एक परमानेंट, हमारे पास ऑब्जर्वेटरीज जो हैं अब वो बहुत सिर्फ उन कॉस्मिक बैकग्राउंड को कैप्चर करने के लिए बनाई जाती हैं, और उससे फिर आगे इंफॉर्मेशन चलती है और सिलसिला बढ़ता है। सेकंड चैप्टर जो इसकी ऑन अर्थ एज इन हेवंस, हाँ ये बड़ा खूबसूरत इसकी एक जो बड़ा अहम पॉइंट होगा आप दोस्तों के लिए, जो अदर देन स्पेस साइंस, अदर देन एस्ट्रोनॉमी, इसने इस पूरी किताब में एक जो खूबसूरत बात की वो ये की कि इसने मुसलसल ये साबित करने की कोशिश की कि ये जो हेवंस है, ये जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ है, यहाँ पे मैं वो ह्यूमन टाइप लाइफ की कोई भी स्टार्स हैं कुछ, वो कोई मुख्तलिफ नहीं है हमसे। जो लॉज ऑफ फिजिक्स यहाँ है वही वहाँ पर है। वो प्रिज्म की एग्जांपल देता है, प्रिज्म में वो जब रोशनी होके गुजरती है एक प्रिज्म से, उसके लिए उर्दू का मंशूर से होके गुजरती है तो वो अपने 7 रंगों में डिवाइड हो जाती है। ये हमारे हाथ पे ऐसे होता है। तो जब सनलाइट जो यहाँ पैदा नहीं हुई, सन से पैदा हुई, सन ने क्रिएट की, सूरज ने क्रिएट की, उसको भी आप रखेंगे तो उसका रवैया यही है, इससे मुख्तलिफ नहीं है। किसी और उससे भी किसी परे स्टार से आ रही है तो उसको भी उसका रवैया भी यही है। तो जो लॉज ऑफ फिजिक्स हैं उनको आप जैसे यहाँ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, पूरी यूनिवर्स में वो वैसे ही एक्सपेरिमेंट होंगे। हाँ ये है कि कुछ नई कंडीशन ऐसी आ जाए जिससे हमें ये मालूम पड़े कि जो लॉ अभी हम लेके चल रहे थे वो मुकम्मल नहीं हुआ था, वो गैर मुकम्मल था। जिस तरह न्यूटन का था, उसने कुछ बातें की, आइंस्टाइन ने आके कहा कि इसमें ये फ्लॉज हैं, खराब नहीं है वो, उसमें कुछ वेरिएबल्स की कमी है, कुछ चीज़ों को शामिल नहीं किया गया, उसने शामिल कर दिया, उसी का अपग्रेडेड वर्जन दे दिया, और इस तरीके से चलते रहे। तो उसने पूरी इस किताब के अंदर ये बात एस्टैब्लिश करने की कोशिश की है कि ये कोई ऐसी अजंबे की चीज़ नहीं है जो समझ ना आ सके। जैसे इसका एक चैप्टर है, आगे चल के आता है, द कॉस्मोस ऑन द टेबल, यूनिवर्स का वो हिस्सा जो हमारे टेबल पे पड़ा हुआ, और उसमें भी खैर बड़ी मजे की बातें इसने की। जिस तरह यूनिवर्स में जो मोस्ट अबेंडेंट एटम है, सबसे ज्यादा है जो मॉलिक्यूल, जो हाइड्रोजन, और वो हाइड्रोजन वैसी ही है जैसी हाइड्रोजन हमारे यहाँ होती है। जो सेकंड
ہیلیم ہے، ہیلیم ویسی ہی ہے جیسے ہمارے ہاں ہوتی ہے. کوئی ایسی پیریوڈک ٹیبل میں جتنی چیزیں بنی ہیں جو ہم نے یہاں پہ دریافت کی وہ ویسی ہی، چاند پہ بھی ویسی ہی ملتی ہیں، سورج کے اندر بھی ایسی ہی ملتی ہیں. سو اپنے ارد گرد کو سمجھ کے ہم پوری یونیورس کو سمجھ سکتے ہیں، یا ادر وے اراؤنڈ کر لیں گے، یونیورس کو سمجھ کے ہم ارد گرد کا جو پیور نیچر تھی جس پہ نیچر نے بنایا تھا وہ سمجھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ اور بھی جو خوبصورت چٹکلے یہ چھوڑتا ہے، ساری اس کی بڑا وہ اس کو بڑی لچکدار گفتگو کرتا ہے. یہ جو ہے نا وہ مذاق ڈالتے ہوئے بیچ میں، اس کو پڑھنا آسان ہے اس حوالے سے ذرا، تو وہ آپ کا انٹرسٹ رکھتا ہے. یہ بات کرتا ہے جی کہ سوڈیم ایک ایلیمنٹ ہے، اور سوڈیم جو ہے وہ بڑا ٹاکسک ہے، اور کلورین ایک گیس ہے وہ بھی ٹاکسک ہے، وہ بھی آپ کو اس کی جو اسمیل ہے وہ نقصان دیتی ہے. اور جب ان دونوں کو ملا کے آپ ٹیبل پہ رکھتے ہیں، یہاں پہ وہ مجھے بھی لگتا ہے جیسے وہ جو جوائنٹ ہمارا ایک جوائنٹ بیہیویئر ہوتا ہے وہ اس کو ایکسپریس کر رہا ہے. سوڈیم کلورائڈ آپ کو سولٹ بنا کے دیتا ہے. پھر وہ اسی طرح سے ایک دوسری مثال دیتا ہے کہ آپ کے پاس آکسیجن ہے، ہائیڈروجن ہے، ہائیڈروجن برن کرتی ہے، جلتی ہے، آکسیجن جلنے میں سپورٹ دیتی ہے. ان کے ملنے سے ان کا رویہ ایسے چینج ہوتا ہے کہ پانی بنتا ہے جو آپ کو ختم کر دیتا ہے. اسی طریقے سے یہ ساری گنت لے کے وہ چلتا ہے. اور اس کے کئی ایک چیپٹرز میں اس کو سکپ کروں گا، لیکن ساری گفتگو اس کی اسی طرح سے چلتی ہے. اس کا اسی طریقے سے ایک ہے بٹوین دی گلیکسیز. یہاں پہ بٹوین دی گلیکسیز جو کچھ ان نون چیزیں ہیں ان پہ بات کرتا ہے، بلکہ اگر دو چیپٹرز جو ہیں اسی پہ دیتا ہے. ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، یہ دو اگلے چیپٹرز ہیں. ڈارک میٹر، ڈارک انرجی، اس سے ایک دن پہلے ڈاکٹر سائکا سے بات ہو رہی تھی، تو وہ اس طرح سے بات ہوئی کہ وہ جس طرح وہ کہتے ہیں جی کہ اس کو جنہوں نے حملہ کر دیا ہے، اس پہ ان پہ سایہ آ گیا ہے، کوئی درخت کے نیچے سویا اور اس کے وہ سانس رک گئی یا کچھ ایسا معاملہ ہوا. تو پھر سائنس نے بعد میں ایکسپلین کیا کہ جی وہ تو آکسیجن کا کچھ کمی بیشی یا کچھ اس طرح کا معاملہ تھا. تو اس دن ان سے بات کرتے ہوئے انہی کے وہ اس گفتگو سے یہ اندازہ ہوا مجھے کہ ایسا نہیں کہ سائنس جنوں کو نہیں مانتی، سائنس تو جن بنا کے دیتی ہے. ہمارے ہاں کوئی ایسا واقعہ ہو جائے جس کی ایکسپلینیشن نہیں ہے تو ہم جن کے یا چڑیل کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو سائنس بھی یہی کر رہی ہے، اس سے مختلف نہیں کیا اس نے. جس میٹر کی سمجھ نہیں آئی وہ ڈارک میٹر، یہ جن ہے سائنس کا. جس انرجی کی سمجھ نہیں آئی وہ ڈارک انرجی، یہ چڑیل ہے سائنس کی. اور ڈارک میٹر وہ جو جن کے کھاتے میں گیا وہ 85% کیری کرتے ہیں، اور جو ڈارک انرجی ہے وہ بھی بے تاج ہے، وہ بھی اتنا کیری کرتی ہے کہ ہم تو ایک ہی، ہمیں نیوٹن نے جو بتایا اور بعد میں آئنسٹائن نے کچھ اس پہ باتیں کی، وہ تو باتیں ساری یہ تھی کہ یہاں پہ تو وہ کشش ثقل ہے جو چیزوں کو جوڑتی ہے، اکٹھا کرتی ہے، اور بعد میں تھیوریز یہ بھی ہیں کہ یونیورس تو ایکسپینڈ کر رہی ہے، ویریفائی بھی ہوگی. تو جب جو فورس ہے وہ تو وہ ہے جو جوڑنے والی ہے، تو یہ پھیلا کون رہا ہے اسے؟ سمجھ نہیں آئی تو چڑیل کے کھاتے میں ڈال دیا ڈارک انرجی میں. یہ اسی طریقے سے اس کی یہ بنت چلتی ہے، بڑی خوبصورت. یہ ناول اس کو سمجھیے، نہ کہ سائنٹیفک کتاب سمجھیے. ایک اور بڑا خوبصورت رویہ یہاں پہ چیپٹر نمبر آن بینگ گراؤنڈ. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اسٹرونومیکل آبجیکٹس ہیں ساری کی ساری راؤنڈ ہوتی ہیں. سفیریکل نیچر ہے اس کی. نہ صرف وہ ہیں، آپ کے پاس ارتھ کے اوپر بھی جو درخت، ہماری باڈی کی شیپ، یہ سب راؤنڈ ہوتی ہے. اب یہ راؤنڈ ہونا کیوں ضروری ہے اور یہ کیا وجہ ہے؟ آپ کے پاس اگر وہ کسی سے وہ ببل یا غبارہ کھلایا تو اس نے راؤنڈ کیوں کھلنا؟ اگر اس کو فری یہاں وہ ایک ببل، ساپ ببل بنا، اس نے وہ راؤنڈ شیپ اڈاپٹ کرنی ہے، کیوں کرنی؟ پھر اس سے نیچر کیسے سوچتی ہے اس کو بناتے ہوئے، اس نے وہ ایکسپلین کی کہ یہ کیوں ایسا ہے. وہ جو ٹینشن ہے اور جو لوئسٹ انرجی ہے. اچھا یہاں پہ سائنس کے اندر یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو انرجی کا ایک خاص لیول ہونا وہ اسٹیبلٹی ہے. اس انرجی لیول سے آپ ڈپریشن میں چلے جائیں
یہاں اس سے آپ زیادہ ایکسائٹیڈ ہو کے کیمسٹری سے میں مثال ادھار لینا چاہوں گا. ایٹم کے اندر ہم کہتے ہیں کہ ایٹم سٹیبل ہے اور انسٹیبل ہے. وہ الیکٹران جو ہے وہ ایک خاص مدار میں ایک انرجی لیول پہ موو کر رہا ہے تو وہ سٹیبل ہے, ٹھیک ہے, ایوری تھنگ از آل رائٹ. اس نے ذرا سی ایکسٹرا انرجی لی, وہ ایکسائٹیڈ ہوا, اپنا شیل چینج ہو, ڈیسٹیبلائز ہو. اس کی پہلی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے میں اس کو انرجی کو دفع کروں اور واپس آؤں. اسی طریقے سے اگر وہ ڈپریشن میں چلے جائے تو تب بھی کوشش ہے میں کہیں سے انرجی گین کروں اور اسٹیبل فارم میں آ جاؤں. ہیومن رویوں کو ساتھ ساتھ رکھیے گا اس کے. اب وہ راؤنڈ, وہ کہتے ہیں کہ راؤنڈ ہونا یہ وہ ہے جب آپ سب سے زیادہ اسٹیبل فارم بنا سکتے ہیں. یہ وہ ہے جب آپ کو کم سے کم ریزسٹنس فیس کرنا پڑتی ہے. تو اس سے میرے ذہن میں ایک جو اس وقت جو بات آئی کہ ایک کوئی ایسی بات لکھی جائے, جس کا ایسا کوئی ناول لکھا جائے جس کا نام ہو تھنکنگ سفیریکلی. یہ جو عام طور پہ ہمارے پولیٹیشین سوچتے ہیں بعض اوقات, خاص طور پہ جب الیکشن کا وقت آتا ہے, کہ ایسی سوچ آگے لے کے آؤ جس کو ریزسٹنس نہ ملے. ہم بھی یہی اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں, جہاں جسے بھی نصیحت کر سکیں, کہ بلا وجہ کے بکھیروں میں نہ پڑا کرو. یہ ہے وہ سفیریکل تھنکنگ, اس میں ریزسٹنس نہیں آنی. یہ اس کو ایکسپلین کرتا ہے وہ سفیریکل کیوں ہے اور اس کے ہونے سے کیا ہوتا ہے. انویزیبل لائٹ کی بات پہلے تھوڑی سی جس طرح ہوئی کہ وہ جو ہم انفارمیشن دیکھتے ہیں یہ بڑا محدود انفارمیشن, فوٹونز ہیں. یہ وہ جو تار ہمارے نام لکھے گئے جب یونیورس بنی تھی ان کا بہت چھوٹا سا پارٹ ہے جو ہم ریسیو کر پاتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سی میلز ہیں جو ہم تک نہیں پہنچتی یا جن کو ہم اپنے لیے ریڈیبل بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. وہ اس کا ذکر اس میں انویزیبل لائٹ میں ہے. بٹوین دی پلانٹس چند ایک باتیں اس میں, پلانٹس کے درمیان اور بہت سی اسپیشیز ہیں جو جس طرح ایک ایسٹرائڈس ہیں. ایسٹرائڈس جو ہیں یہ ایک پتھروں کا ایک جھرمٹ کہہ دیجیے جو مارس اور جوپیٹر کے درمیان میں. اچھا, جب ان کی کہانی پڑھتے ہیں نا تو مجھے وہ سمجھ آتی ہے بات کہ وہ جب ہم یہ مثال دیتے ہیں نا روزمرہ زندگی میں کہ جب بڑے درخت کے سائے میں جو درخت بنتا ہے تو پودا لگتا ہے تو پھر وہ نہیں بن سکتا. وہ ایک فیلڈ پلانٹ ہے. وہ اس کی جس کو وہ جو نیبرہڈ ملا جوپیٹر والا, ایک بڑا جائنٹ ملا, اس نے اس کو بننے نہیں دیا. اس کی جو جوڑنے والی میوچول گریوٹی تھی, جو اس کے آپس کے اور پتھروں کے رشتے تھے, وہ کمزور پڑ گئے ان کمپیریزن ٹو جو پیچھے رشتے دار کھڑا تھا بڑا. اس نے ان کو جڑنے نہیں دیا. وہ اس کی کہانی چلتی ہے. پھر اس طریقے سے کومیٹس کی بات ہوتی ہے, دمدار ستارے ہم عام طور پہ کہتے ہیں. ان کو پڑھتے ہوئے مجھے خیال آتا ہے وہ جو ہمارے یہاں دوست جو جاتے ہیں کمائی کرنے کے لیے باہر, وہ 10-20 سال لگا کے وہاں پہ بڑی قسم پرسی کی زندگی بعض اوقات گزار رہے ہوتے ہیں اور روپیہ اکٹھا کرتے ہیں. اور پھر جب ان کا یہ وہ وقت ہے کومیٹ کا جب یہ سن سے اوے ہوتا ہے, اور جیسے وہ سورج کے قریب آتے ہیں, یہاں ہمارا یہ جوان جو باہر کمانے کے لیے گیا تھا 10 سال اتنی مشکل سے زندگی گزاری اور قریب آیا تو پھر اس نے وہ سنہری رنگ کی گھڑی بھی پہنی اور سارا کچھ کیا, سفید سوٹ پہن کے وہ اپنی فیملی کے جو ہے نا اس پہ نمودار ہوا, چمکتا ہوا. لیکن وہ اس کا اس نے جتنا کمایا تھا وہ چند دنوں میں کنزیوم کر کے تو پھر وہ واپس لوٹ گیا. تو دمدار ستاروں کی کہانی اس سے مختلف نہیں ہے. وہ بڑا وقت گزارتے ہیں سن سے اوے, اور جو ان کی جو گلوری ہے دمدار ستارے جب وہ بنتے ہیں یہ صرف تب بنتے ہیں جب وہ سورج کے قریب, اپنے گھر کے قریب آتے ہیں, اور ہم ان کو اسی سے جانتے ہیں. ان کی جو باقی زندگی جس طرح سے گزرتی ہے جس قسم پرسی کے انداز میں, وہ ہم تک نہیں پہنچتی. اسی طریقے سے وہ مختلف باتیں لے کے چلتا ہے. اب میرا خیال ہے کہ یہ اس کا تعارف کروانے کے لیے یہ بات اتنی باتیں کافی ہیں. اب اگر کوئی ڈسکشن ہے تو ہم اس کی طرف چلتے ہیں. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. میرا سوال اس حوالے سے ہے چونکہ آج ہم کلام ہیں ایک سائنٹسٹ سے, اسٹرانومر سے. اچھا, سوال یہ ہے کہ جو ایک میں نے کہیں پڑھا
کہ ایک کتاب ہے یونیورس آؤٹ آف نتھنگ لارنس کراس کی، تو اس نے ایک بات یہ کہی کہ میرے نزدیک، اس کی ایک ٹاک ہے یوٹیوب پہ، اس نے کہا کہ میرے نزدیک اعلیٰ ترین جو شاعرانہ تخیل ہے وہ یہ ہے کہ میرے دائیں ہاتھ پر جو ایٹمز ہیں یہ کسی ایک کہکشاں سے آئے ہیں، اور جو بائیں ہاتھ پر ایٹمز ہیں یہ کسی اور کہکشاں سے آئے ہیں۔ تو یہ اس کی کیا سائنس ہے، اور یہ جو ہمارا جسم جن ایلیمنٹ سے بنا ہے، تو کیا ان کی بھی جو پیدائش کی جگہ ہے وہ کیا وہ ستارے ہیں؟ تو یہ تھوڑی سی ہمیں یہ سائنس سمجھا دیں۔ اچھا، اس سائنس کے متعلق اس نے اس کتاب میں بات کی، اور اتنے ہی سادہ لفظوں میں بات کی جتنے سادہ لفظوں میں انہوں نے یہ سوال کیا۔ سوال نہیں تو ڈسکشن ہے، اس پہ تھوڑا سا دیکھیں۔ الٹیمیٹلی ایلیمنٹس ہیں جن سے چیزیں بن رہی ہیں، وہ ایٹمز ہیں جن سے بن رہی ہیں، اور وہ جو ایک پوائنٹ، وہ نقطہ آغاز جہاں پہ وہ ہم جس کو جانے کتنا ٹریلین آف سینٹی میٹر کہیں یا شاید اس سے بھی چھوٹا، وہ جو نقطہ تھا جہاں سے سب میٹر پھر نکلا، پارٹیکل اینٹی پارٹیکل بنتے ہوئے اس فارم میں، سب کچھ آیا وہیں سے ہے، کچھ نیا نہیں بنتا۔ ہاں نیا بنتا ہے اس حوالے سے کچھ چیزیں ٹرانسفارم ہو جاتی ہیں، جس طرح ہائیڈروجن بنی، اب یہ جو کمبسشن ہے نا، یہ جو جہاں سے روشنی اور یہ آپ کے پاس حرارت آ رہی ہے سورج سے، تو وہاں ایندھن جو جل رہا ہے وہ ہائیڈروجن جو ہے ہیلیم میں ٹرانسفارم ہو رہی ہے، لیکن الٹیمیٹلی وہ سارے ایٹمز یہ اسی وقت بن گئے، اور نہ صرف اتنا کہ یہ کسی ایک ستارے سے آئے ہیں اور کسی دوسرے ستارے سے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی ایک جس کی اسٹار کی ڈیتھ ہوئی، اس کے مختلف پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، اس میں سے ایک جسے ہم سپر نووا کہتے ہیں، وہ ایکسپلوژن ہو گئی، وہ اتنا ڈسٹیبل ہوا کہ پھٹ گیا۔ جب وہ پھٹا تو اس کے اندر جو ایٹمز تھے، جو مٹیریل تھا، وہ جانے کہاں تک پہنچا، وہاں پہ اس سے کوئی ستارے بنے ہوں گے، ان ستاروں کی جب باری آئی، جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بھی شاید پھٹے ہوں، وہ پھر آگے کہیں ٹرانسفر ہوئے ہوں گے، تو یہ بڑا انٹرمکس چل رہا ہے۔ تو پھر جو آج جن ایٹم سے مل کے میں آپ بنے ہوئے ہیں، تو اس میں یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ کوئی ہماری گلیکسی سے باہر سے آئے ہوئے ہیں، کوئی ایسی گلیکسی سے آئے ہوئے ہیں یا ایسے ستارے سے نکل کے آئے ہوئے ہیں، اس کا پارٹ رہے ہیں کسی وقت میں، جس کا ہمیں آج تک پتہ ہی نہیں، سائنس بھی جس کی کھوج نہیں لگا سکی ہو۔ تو یہ ایٹم سارے کہیں سے بھی اکٹھے ہو کے ایک آندھی ٹائپ کوئی سینیریو بنتا ہے، چلتی ہیں چیزیں، وہاں سے یہاں گرتی ہیں، یہاں سے وہاں گرتی ہیں، انہیں سے مل کے انہیں سے وہ بنت چلتی ہے، اور پھر انسانی جسم تخلیق ہوتا ہے۔ السلام علیکم، آواز آ رہی ہے؟ جی مجھے آ رہی ہے۔ بہت خوبصورت اور بہت منفرد گفتگو۔ میرا سوال تو نہیں ہے، جو مجھے تھوڑی سی سمجھ آئی ہے اس کی میں بات دو نقطوں کرنا چاہوں گی۔ یہ ایک تو مجھے سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ پاک سورہ رحمان میں فرماتے ہیں کلو ہوا فی شان، روزانہ ایک نئی شان سے یہ کائنات طلوع ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی شان ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اور دوسرے جو سپیریکل تھنکنگ کی بات ہوئی، اس کو اپنے دو چیزوں سے ریلیٹ کیا، ایک سیاستدانوں کی سوچ سے، اور دوسرا یہ کہ ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ زیادہ بکھیڑوں میں نہ پڑو۔ تو ان دونوں سے مجھے تھوڑا سا منفی تاثر آیا۔ میرے اپنے ذہن میں اشفاق احمد صاحب کی بات آئی کہ اپنی ذات کے چبھنے والے کونوں کو گول کرتے رہا کرو۔ تو میں تائید چاہوں گی کہ کیا یہ میری سمجھ ٹھیک تھی؟ یہ آپ کی سمجھ جو ہے یہ اس چیز کے حق میں ہے جو تاثر میں نے پیش کیا۔ میں یہاں پہ سب ہم دوست ہوتے ہیں، کوئی اسٹوڈنٹس ہیں، یا جب میں نیا میں نے یونیورسٹی کو جوائن کیا تو جب بھی کوئی فیکلٹی میٹنگ ہوتی تھی، اس میں کوئی ڈیسیجن ہونے ہوتے تھے، تو کوئی ڈیسیجن ہونے لگتا تھا تو میں بیچ میں اڈش ڈالتا تھا۔ جاؤ صاحب میرے کولیگ ہیں، استاد ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، تو کچھ عرصے بعد دوستوں نے کہنا شروع کر دیا اس کی شادی ہو رہی ہے، یہ اسے کونے کھد رہے ہیں نا، کہ ٹھیک ہو جائے۔ اس سے خود کو روکنا، یہ دو اس کے ہیں، وہ تو مثال کے طور پہ میں نے یہ دو مثالیں دے دی، ورنہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن آسانی اسی میں ہے۔ نیچر ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ آسانی اسی میں ہے کہ آپ خود کو سفیریکل کر لیں، اپنی سوچ کو، وہ پنجابی میں کہتے ہیں روڑا گول ہو گیا، گول کر لیں، گول کر لیں،
ہم بھی جب بچوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ مطلب جب میں کہہ رہا ہوں کہ سفیریکل سوچ، تو سفیریکل سوچ جو ہے یہی ہے کہ سوچ کے کونوں کو گول کر دیں، آسانی رہے کہ ریزسٹنس نہیں آئے. جی السلام علیکم سر، ایک دو سوال قرآن مجید سے ریلیٹڈ کچھ انفارمیشن ہے اور آپ چاہے اس کو وضاحت کر سکتے ہیں. ایک آپ کہتے ہیں کہ اس دارہ ٹوٹا ہے جس کو قرآن مجید کہتا ہے رجوم الشیاطین، کہ ہم شیاطین کو مارنے کے لیے جو فرشتہ ہے ان کو پھینکتا ہے. ایک تو اس چیز کی ذرا وضاحت کر لیجیے کہ کیا ایسی کوئی چیز ہے کہ جو ستارے یا سیارے ہیں کوئی ان کو یہ ٹوٹنے کا عمل یا ایک جگہ سے دوسری جانے کا عمل ہے. دوسرا آپ نے ایک بات کی کہ جو ہمارے چیز سامنے یا ہمارے پلے نہیں پڑتی ہم اس کو چڑیل یا جنوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ اگر ہم ان کو ڈال دیتے ہیں جو بندہ ان کو ٹھیک کر لیتا ہے، یعنی جس کے اوپر ہم کہتے ہیں یہ سایہ ہو گیا ہے، اس کو جو بندہ ٹھیک کر لیتا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے؟ وہ وہی ہے جو جن نکالتا ہے. کیا اس کے بعد وہ جنوں کو قابو کرنے والی طاقت ہے؟ ایسا نہیں. یہ ایک تو جن وہ ہیں جن کا وہ اسلامک پرسپیکٹو میں کوئی بات ملتی ہے، وہ ان کے متعلق میں بالکل علم نہیں رکھتا بحث کرنے کے لیے. لیکن ایک جو ہم خود سے کریٹ کر لیتے ہیں. اب کریٹ کر لینے کا اگر مثال کے طور پہ کسی کی شخص کے گردے میں پتھری ہو گئی اور جو وہاں کے لوگ ہیں وہ علم نہیں رکھتے کہ گردے کی پتھری ہے، وہ پیٹ میں درد ہو رہی ہے، وہ سمجھ رہے ہیں اسٹمک میں کوئی پرابلم ہے، وہ ان کو جو بھی کوئی ان کے ہیں ٹوٹ کے پکیاں کھلائے جا رہے ہیں، اور پھر اللہ جانے کی یہ کیا مسئلہ ہے. ہم عام طور پہ یہ کہہ دیتے ہیں، یا جو زیادہ اس سے بھی زیادہ آگے سوچتے ہوں گے یا اس سے پیچھے سوچتے ہوں گے کہہ لیجیے، وہ کہتے ہوں گے کہ اس پہ سایہ ہو گیا. اب وہ ڈاکٹر جس نے کھوج لگا لیا کہ گردے کی پتھری بھی کوئی چیز ہوتی ہے، پھر اس نے اس پہ ریسرچ کی اور اس کو سمجھ آئی کہ اس سے نکلنا کیسے ہے، تو وہ شخص ہو گیا جس نے دن نکالا. آج سائنس اگر کسی چیز کو نہیں سمجھ سکتی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کل بھی نہیں سمجھے. ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کسی وقت میں، مثال کے طور پہ آئنسٹائن نے جب وہ بات کی نا ایکویشن کو، یونیورس کی ایکسپینشن کو، تو گریوٹی کے متعلق بات کی، چیزیں جڑ سکتی ہیں پھیل نہیں سکتی، تو پھیلنے کے لیے اس نے ایک کانسٹنٹ وہاں پہ رکھ دیا. اس کو سمجھ نہیں سکتا تھا کہ لیمڈا کوئی چیز ہے. اب وہ لیمڈا جو تھا جس کو پھر 2012 میں اس کی ایک ایکسپلینیشن آئی اور اس پہ نوبل پرائز بھی دیا گیا. اس وقت وہ زیادہ کہہ لیں کہ ایک سمجھ نہ آنے والی چیز تھی، آج کچھ سمجھ آنے لگ گئی. تو کسی وقت میں ہم اس کو ڈال دیتے ہیں جن کے کھاتے میں اور پھر بعد میں نکال بھی لیتے ہیں. اچھا، اب جو پہلا سوال تھا آپ کا وہ اس میں ستارے کے ٹوٹنے والا، اچھا اس میں نا ایک میں گزارش، اس میں ہم مختلف سوچ رکھتے ہیں، میں گزارش کے ساتھ بھی کہ قرآن پاک میں لکھی گئی کسی چیز کی سائنس سے انڈورسمنٹ چاہنا یہ غیر مناسب سی بات لگتی ہے مجھے. ایمان کے ساتھ یہ ہاں، ایمان کے ساتھ نہیں ریلیٹ کر رہے، کیونکہ جس چیز کو قرآن مجید بیان کرتا ہے حقیقت وہ ہے. جی جی ہم اس کو سمجھ نہ جی سکیں، یہ یہ ہماری ایمان بالکل یہی کو آپ اس میں نہ ڈالیں. نہیں، ہر چیز وہ اللہ کے کھاتے میں جیسے ہم ڈال دیتے ہیں وہ نہیں کہ برے دن آ گئے تو اللہ کی طرف سے آ گئے، اچھے دن آ گئے تو اللہ. میں نے خود کی ہے. ایمان یہاں سے ہٹ کے کیا سائنس میں ایسی کوئی چیز؟ جی جی میں اسی کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. تو میرے خیال میں آپ نے جن کی اگر مثال دی تو وہ نامعلوم کے استعارے کے طور جی پہ جی جی ایسے نامعلوم کا استعارہ اس سے ہٹ کے کوئی نتیجہ نکالنا مقصود نہیں تھا، تو سمجھانے کا ایک انداز تھا. جی بالکل صحیح، بہت سے لوگ ایسے ہی سمجھ میں آ گئے. وہ ایک سمبولک انداز کا بات. جی 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 ہاں، میں ان کے کوشچن کو ایڈریس کروں اگر پہلے کوشچن کو کر دو. میں کر لوں ایڈریس اگر تو. اچھا وہ چونکہ وہ پھر وہ پرسیپشن میٹافزکس میں نہیں سادہ بات ہے. یہ جو ہمیں وہ نظر آتا ہے نا ایک اسٹریک آف لائٹ اور پھر غائب ہو جاتی ہے، وہ ذرات ہیں کچھ جو ہماری ایٹماسفیئر میں داخل ہوتے ہیں اور گول بھی نہیں ہوتے، تو وہ ریزسٹنس کی وجہ سے جل بن جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. یہ جو اس کو ہم آج عرف عام میں ٹوٹا ہوا ستارہ،
मैं जो बात कहना चाह रहा था वो ये था, कुरान पाक ने लिखती तो वो हतमी है। अच्छा, जो जिसको आज हम टूटा हुआ सितारा कह रहे हैं या हम समझते हैं, जरूरी नहीं कुरान पाक ने इसको रेफर किया। जिसको कुरान पाक ने रेफर किया, शायद हम अपने जब तक ये है दुनिया हम उसको पा सके कभी या ना पा सके। तो लिहाजा ये जो टूटा हुआ सितारा है, ये कम से कम ये नहीं करता जो कुरान पाक कह रहा है, वो किसी और चीज की जिक्र कर रहा है। यहाँ पे तो बहुत से जो होते हैं वो जमीन तक पहुंच नहीं पाते, खत्म हो जाते हैं। बहुत से ऐसे जिनको सोनिक बॉम्ब भी हम कहते हैं, वो यहाँ तक पहुंचने के खत्म हो गए। इवन देन उनका इम्पैक्ट ये हुआ कि लाखों एकड़ जमीन जो है वो तबाह कर देते हैं जी। सो ये एक मुख्तलिफ है जो आज हम टूटा हुआ सितारा देखते हैं और शायद जिसका कुरान पाक में लिख रहा है। अब हम बाद में बात कर लेंगे या अगर टाइम है तो उनको, मेरा ख्याल है वक्त नहीं है, हम बाद में बात कर लेंगे इसको। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद साहब, बहुत खूबसूरत।